ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب، آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ بھی اس کے اوپر کوئی روشنی ڈالنا چاہیں تو. آئی ایم امیزڈ آنیسٹلی، جتنا زبردست سسٹمیٹک ڈاکٹر ثانیہ نے ابھی بتایا پروگرام کو، تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کوئی بھی ضرورت مند جو ہے وہ باقی رہ جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ہماری این جی اوز، ہمارے لوگ انفرادی طور پہ جو جس قسم سے کام کر رہے ہیں، تو اور وہ الگ سیگمنٹ ہے، وہ کور ہو رہا ہے. پلس یہ جتنے سسٹمیٹک طریقے سے، آئی سلوٹ ٹو ڈاکٹر ثانیہ کہ انہوں نے جس طریقے سے اس پروگرام کو ڈیولپ کرایا ہے. آئی ایم ریئلی امیزڈ، آئی ایم اسٹانشڈ، آئی ہیو نو ورڈس ٹو ڈسکرائب اٹ. میں آج پہلی مرتبہ یہ ساری چیزیں سمجھا ہوں. معلوم تو تھا بھی ایسا پروگرام چل رہا ہے کہ فالت پروگرام اسٹارٹ ہو رہا ہے، لیکن آئی ایم ریئلی ویری ویری ہیپی ٹو نو آل دس. اب مل کے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ کامیابی سے پیسہ ان حقداروں تک پہنچ جائے، اور ان کا ایک ایک پیسہ جو ہے یہ سارا پاکستان کا پیسہ ہے، ٹیکس پیئرز منی ہے. تو ان لوگوں کی اگر جان بچانے کے لیے ایک ایک روپیہ اگر کام آئے گا تو سارے لوگ جو ہے سدا دعائیں دیں گے. ساری قوم کو دعا کرنی چاہیے اس سکسیس کے لیے. اس پروگرام کی اس وقت بہت کرٹیکل سٹیج ہے. ڈاکٹر طاہر شمسی، آپ نے 2 تجاویز دی تھیں. ایک تو آپ نے بلڈ پلازما کی تجویز دی تھی، اور ایک آپ کا بات کا آئیڈیا تھا جو میری آپ سے بعد میں بات بھی ہوئی. آپ نے کہا کہ اینٹی باڈیز، یہ اس کے اوپر امریکہ، یو کے، کئی اور ممالک کی میں نے خبریں پڑھی ہیں کہ وہ اس سکیم کی طرف آگے ہیں کہ اینٹی باڈیز کو ٹیسٹ کریں. جو لوگ کرونا وائرس کا شکار ہو کر ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ ریکور کر چکے ہیں، تو ان کی اینٹی باڈیز ٹیسٹ کر کے ان کو سرٹیفکیٹ ایشو کیے جائیں اور ان کو کام کرنے کی اجازت دی جائے. فار ایور لاک ڈاؤن میں زیادہ دیر ہم جیسے غریب ملک زندہ نہیں رہ سکتے. تو پہلے تو بتا دیں پلازما کی اپروول کس سٹیج تک پہنچی، پھر اینٹی باڈی ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں. اوکے، ٹھیک ہے جی. پلازما کی اپروول تو الحمدللہ نیشنل بائیو ایتھکس کمیٹی نے اس کو پچھلے ہفتے اپروو کر دیا، اور ہماری اس وقت 3 جو صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے اپروو کر دیا ہے. پنجاب نے سب سے پہلے کیا، اس کے بعد کے پی کی گورنمنٹ نے کر دیا، اور اس کے بعد جو آج جو ہے الحمدللہ سندھ گورنمنٹ نے اس کو اپروو کر دیا. تو یہاں تک تو ریگولیٹری اپروول کی کسی حد تک وہ بات ہو گئی. اچھا، ان کا اپروول اس لیے ضروری تھا کہ کلینکل ٹرائلز کے لیے صوبائی حکومتوں کا اپروول نہیں چاہیے ہوتا. ان سب کو آن بورڈ لینا اس لیے ضروری تھا کہ یہ جو جن غریب لوگوں کا علاج ہوگا، غریب کا یا امیر کا، جو بھی پاکستانی ہے جن کا علاج ہونا ہے، ان کے اوپر معاشی اس کے اوپر اثرات نہیں آنے چاہیے. اس وجہ سے گورنمنٹ کی اونرشپ اگر اس پروگرام کے ساتھ ہو گئی تو آل دیز گورنمنٹس آر پلاننگ ٹو پنجاب، سندھ، کے پی کی اپروول ہوگی، بائیو ایتھکس کمیٹی کی اپروول ہوگی. اب اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ اب آپ ٹیسٹ فیز میں جائیں گے یا اب رہ گیا ڈریپ؟ جی، ڈریپ کی اپروول چاہیے. ڈریپ کی ہم نے ان کو بہت درخواست کی. پروڈیوسر صاحب ابھی بھی ان کو میسج بھی کریں اور کال بھی کریں اس پروگرام میں شامل ہو کر بتائیں اپنی اپروول کی سٹیج کیا ہے. جی ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب. جی، اسی ہفتے میں پہلے منڈے کو ٹینٹیٹیولی میٹنگ پلان تھی، منڈے کو نہیں ہوئی. ٹیوزڈے کو آج کے دن پلان تھی، آج بھی کسی وجہ سے اس کو پوسٹ پون کرنا پڑا. کل کی بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہو جائے گی میٹنگیں، اور جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر چکے ہیں ہم. کیونکہ اب نیشنل بائیو ایتھکس کمیٹی کی اپروول کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا، کیونکہ ایتھیکل اسپیکٹ کور اگر ہو گئے تو ایڈمنسٹریٹو چیزیں ان کو دیکھنی ہوتی ہیں. وہ ان کی چیک لسٹ کے مطابق ساری چیزیں، کارروائیاں ہم پوری کر چکے ہیں. تو جب بھی میٹنگ ہوتی ہے تو ان کو اس کے بعد اس کو اپروول دینے میں بہت زیادہ ٹائم اب لگنا نہیں چاہیے. اب میں تو شدید پریشان ہوں ندیم صاحب کہ ڈریپ کی میٹنگ آپ سوچ رہے ہیں کہ 50 سے زیادہ اسلام آباد میں یا کل کراچی میں ہوگی؟ کہاں میٹنگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، یہ تو اسلام آباد ڈریپ کے آفس میں ہوگی، اور شاید میں جو ہوں وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے، میرے جیسے 1-2 لوگ اور جو ہیں ایکسپرٹس، وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شامل ہوں گے اس میٹنگ میں. جناب 50 سے زیادہ اموات ہو گئیں، اور جس وقت سے میں نے یہ بات شروع کی تھی 2 ہفتے پہلے سے آج سے، تو اس وقت یہ تھا، یہ عزم لے کے اٹھا تھا میں کہ کسی ایک انسان کی جان کو، ایک پاکستانی کی جان کو بچانا ہے ہم نے. لیکن یہ 2-2.5 ہفتے، 3 ہفتے ہو جائیں گے کل، 3 ہفتے 21 دن ہمارے گزر گئے، اور ہم ابھی تک اس کو شروع نہیں کروا سکے.